حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابۃ الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम से वो बयान करते हैं, बैनमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु इज़ जाअ आराबियुन फ़क़ाल मतस्साअ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम हुजूर की खिदमत में बैठे हुए थे, एक शख्स हाज़िर हुआ, उसने हुजूर से कहा कि हुजूर क़यामत कब आएगी, ये सवाल किया, मतस्साअ, क़यामत कब आएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया, इज़ा दुय्यतिल अमाना फंतज़िरिस साअ, जब अमानत को ज़ाया कर दिया गया तो समझ ले क़यामत आ गई। जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाएगा तो समझ ले क़यामत आ गई है। काला कैफ़ा इदाअतुहा, अर्ज़ की हुजूर अमानत को ज़ाया करना क्या मफ़हूम रखता है, इसका मतलब क्या है, तशरीह पूछी हुजूर से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो समात कीजिए। काला इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअ, फरमाया जब मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो समझ ले कि क़यामत आ गई। जब मसनदों के ऊपर मसनदों के हकदार नहीं होंगे, जब ज़ागों के तसर्रुफ में इकाबों का नशेमन आ जाएगा, जब तख्त व ताज के मालिक गद्दार, बेदीन और नाअहल लोग होंगे, जब तख्त व ताज की हुक्मरानी और मुसल्ला व इमामत के मसनद के ऊपर बैठने वाले भी नाअहल होंगे, तो फिर समझ लेना कि क़यामत जो है वो ज़ाहिर हो रही है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है। ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल तक हुजूर की नौकरी की है, और कहते हैं 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने मुझे उफ भी कहा हो। कहते हैं कभी ऐसा होता कि मेरे हाथ से कोई बर्तन टूट जाता, अज़वाजे मुतहरात जो हैं वो उस पर नाराज होने लगती, तो हुजूर अलैहिस्सलाम रोक देते, फरमाते इसे कुछ ना कहो, इस बर्तन की उम्र ही इतनी लिखी हुई थी, ये इतने अरसे के लिए ही पैदा किया गया था। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अज़वाजे मुतहरात को भी रोका कि वो मुझे झिड़के ना। खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सनीन, मैंने पूरे 10 साल हुजूर की नौकरी की है। बल्कि जब आप कहेंगे कि हुजूर के खादिम का नाम क्या है, सारे सहाबी हुजूर के खादिम हैं, लेकिन नाम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम खास हैं और हुजूर से बहुत सारी बातें इन्होंने सुनी हैं। तो उन बातों में से एक बात कहते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, इन्ना मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अल इल्म, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज लफ्ज ज्यादा हो गए, इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, लेकिन जिसको इल्म कहा जाता है, जो मोमिन के सीने का जमाल और नूर है, आज वो उठा लिया गया है। आज लोग कहते हैं जी जितना इल्म आज है उतना इल्म पहले तो नहीं था। आज कोई गजाली दिखाओ, कोई राजी दिखाओ, कोई रूमी दिखाओ, कोई अहमद बिन हंबल जैसा शख्स दिखाओ, कोई मोहम्मद बिन हसन शैबानी जैसा शख्स दिखाओ, कोई इमाम अबू हनीफा के नालैन की खाक जैसा शख्स भी दिखाओ, तो ये एक गलत बात है कि जी पहले जमाने में इतना इल्म नहीं होता था, अब इल्म बहुत ज्यादा हो गया जी, इल्म बहुत ज्यादा फैल गया। इल्म नहीं फैला है, ये चंद मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन का दौर है और खबरें हैं। जो इल्म है, जो कि मोमिन के सीने का जमाल है और बातिन का नूर है, जो जिंदगी की राहों को उजालता है और जमाने को मालिक की दहलीज के करीब करता है और इंसान को इंसानियत सिखाता है, वो इल्म जो है वो उठता चला जा रहा है। और हुजूर से पूछा गया कि हुजूर इल्म सीनों से उचक लिया जाएगा, सीनों से खींच लिया जाएगा? फरमाया नहीं, उलमा उठा लिए जाएंगे। जब उलमा फौत हो जाएंगे तो उनकी जगह उस दर्जे के लोग नहीं आएंगे, फिर जवाल पजीर सिलसिले होते चले जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। जब सीने इल्म से खाली हो जाएंगे तो फिर कयामत आ जाएगी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, कायनात की हर शय उलमा की जिंदगी की दुआएं मांगती है, हत्तल ही ताने फिल बहर, यहां तक के समंदरों और दरियाओं के अंदर मछलियां भी उलमा की जिंदगी की दुआएं मांगती हैं। उन्हें पता है उलमा हैं तो कायनात मार्ज़ वजूद में आई तो मौजूद रहेगी, अगर उलमा नहीं होंगे तो कायनात जो है वो बिल्कुल क़यामत का शिकार हो जाएगी। तो पहली चीज हुजूर ने इरशाद फरमाया, अन युरफ़अल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, व यक्सुरल जहल, और जहालत आम हो जाएगी।
علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی. آج علماء نہیں رہے ہیں, آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ ایک الگ داستان ہے, ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ جہالت کی کثرت ہے. اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی, وَيَكْثُرَ الزِّنَا, زنا عام ہو جائے گا. نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے. لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے. کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا, یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی, جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا, اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا. اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی. یہ مقافات عمل ہیں. گندم از گندم بروید جو سے جو, از مقافات عمل غافل مشو. اس لیے بدکاری پھیل جائے گی, نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری. اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے.